اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ آج رمضان مبارک کی 12ویں شب ہے. بحمدہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے وسیلے سے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے کرم سے مسلمانان عالم نے 11 روزے رکھنے کی سعادت حاصل کر لی، اور آج رمضان مبارک کی 12ویں شب ہے. رمضان مبارک کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن گزر چکے، دوسرے 10 دن شروع ہو چکے. دوسرے 10 دنوں میں دوسرے عشرے میں بھی ایک دن گزر چکا اور ایک رات گزر چکی، دوسری رات آ گئی. رمضان مبارک کے مہینے میں 3 10 دن یا 2 10 دن اور ایک 9 دن آتے ہیں. 10 دن 2 بار آتے ہیں اور 9 دن ایک بار. کبھی 3 10 دن آتے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ رمضان مبارک میں 3 عشرے ہوتے ہیں، 3 10 دن ہوتے ہیں. 9 دن بھی ہوں تو اسے ہم 10 دن یا عشرہ کہتے ہیں. پہلے 10 دن کو پہلا عشرہ کہتے ہیں، دوسرے 10 دنوں کو دوسرا عشرہ کہتے ہیں، تیسرے 10 دنوں یا 9 دنوں کو تیسرا عشرہ کہتے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، وہ تو گزر گیا. اور کل رات سے رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا. یہ دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت والا عشرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے اس عشرے میں. اس کے بعد آخری عشرہ آئے گا. وہ آخری عشرہ جو ہے دوزخ سے چھٹکارے والا عشرہ ہے. دوزخ سے نجات اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. پہلا عشرہ رواں ہوتا ہے، پہلے 10 دن رمضان کے، پہلے 10 روزے رمضان کے رواں ہوتے ہیں، یعنی چل کر گزرتے ہیں. کوئی شخص چلتا ہے، چل کر راستہ طے کرتا ہے، فاصلہ طے کرتا ہے تو تھوڑی دیر لگتی ہے، تھوڑا وقت ہوتا ہے. پہلا عشرہ رواں گزر گیا، یوں سمجھے کہ چل کر گزر گیا، یعنی تھوڑی دیر محسوس ہوئی، تھوڑی دیر لگی پہلا عشرہ گزرنے میں. پھر دوسرا عشرہ آیا، جس عشرے میں ہم ہیں رمضان مبارک کا. یہ
عشرہ جو ہے یہ دواں عشرہ ہے، یہ دوڑ کر گزرتا ہے. پہلے عشرے کی بنسبت زیادہ تیز رفتاری سے گزر جاتا ہے، تیزی سے گزر جاتا ہے، جلدی گزر جاتا ہے. اور اس کے بعد پراں عشرہ آتا ہے. آخری 10 دن جو ہوتے ہیں یا آخری 9 دن جو رمضان کے ہوتے ہیں وہ ایسے گزرتے ہیں گویا کہ پرندہ اڑ کر فاصلہ طے کرتا ہے، تو بہت جلدی گزر جاتے ہیں. پہلے عشرے کی بنسبت دوسرا عشرہ جلدی گزرتا ہے، پھر دوسرے عشرے کی بنسبت تیسرا عشرہ بہت جلد گزر جاتا ہے. تو یہ جلدی گزرنے والے لمحات کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے کام اس میں کرنے چاہیے. اور رمضان مبارک میں نوافل تو پڑھنا ہی چاہیے. جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں، فرض نمازیں، اور جو نمازیں واجب نمازیں ہم نے ادا نہیں کی ہیں زندگی کی، انہیں پریفر کرنا چاہیے، ان کی ادائیگی کو پریفر کرنا چاہیے. جو قضا ہو گئی فرض نماز سال بھر کی، 2 سال کی، 3 سال کی، 5 سال کی، اور جو واجب نمازیں قضا ہو گئی ہیں سال کی، 2 سال کی، 6 مہینے کی، جتنی بھی زندگی میں قضا ہو گئی ہیں فرض اور واجب نمازیں، ان نمازوں کو رمضان مبارک کی ساعتوں کو غنیمت سمجھ کر ان نمازوں کو رمضان میں ادا کر لینا چاہیے. زیادہ سے زیادہ وہ فرائض اور وہ واجبات، وہ فرض اور واجب نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں ہم نے ادا نہیں کی، ان کو ادا کرنے کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، ادا کر لینا چاہیے. بجائے اس کے نوافل میں وقت لگاتے ہیں، نوافل میں وقت نہ لگائیں، صرف فرائض اور واجبات ادا کر لیں، ان کی قضا کر لیں، اور پھر رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار سے کام لیں، اور رمضان مبارک میں گناہوں سے بچنے کی مشق کریں، گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالیں. بد نظری سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، ناانصافی کرنے سے، دل آزاری کرنے سے، ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنے سے، بڑوں کا احترام نہ کرنے سے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنے سے، شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے، فحش مناظر دیکھنے سے پرہیز کریں. ہر برائی سے، ہر گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے بچیں رمضان مبارک میں، تو عادت ہو جائے گی گناہوں سے بچنے کی، مشق ہو جائے گی الحمدللہ. آئندہ مہینوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا اللہ کے کرم سے، اس کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے صدقے میں، میرے پیران پیر کے فیضان سے، حضور غریب نواز کے کرم سے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. کیا بات ہے، کیا بات ہے دوستو، کیا بات ہے میرے برادران طریقت، کیا بات ہے. سبحان اللہ، نبی کی شان بیان کر رہا ہے قرآن، میرے پیارے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے، رسول اکرم کی شان بیان کر رہا ہے، کملی والے کی شان بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب تم فرماؤ، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. قل کہہ کے حکم دے رہا ہے لا اقول لکم کا. اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب تم فرماؤ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. بہت غور سے سنیں، پتے کی بات. اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے اے محبوب تم فرماؤ، اے پیارے حبیب تم فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. لوگو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تم سے
یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، رحمت کے خزانے، دولت کے خزانے، صحت کے خزانے، برکت کے خزانے، عافیت کے خزانے، ایمان کے خزانے، درجات کے خزانے، خوشیوں کے خزانے، کامیابیوں کے خزانے، راحتوں کے خزانے، علم و حکمت کے خزانے۔ اے محبوب تم فرماؤ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے خزانے تو ہیں حضور کے پاس، لیکن یہ حضور کی تواضع ہے کہ حضور یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کی بلندی ہے، یہ حضور کی بہت بڑی عظمت ہے کہ باوجود اللہ کے خزانوں کے مالک ہونے کے حضور لوگوں سے نہیں کہتے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اے محبوب تم فرماؤ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ نہ کہو۔ اے محبوب تم فرماؤ، تم کہو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا، لوگوں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے خزانے حضور کے پاس نہیں ہیں، یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ حضور یہ نہیں فرماتے کہ اللہ کے خزانے ان کے پاس ہیں۔ ایک آدمی عالم ہوتا ہے، ایک آدمی عالم ہوتا ہے، لیکن میں عالم ہوں نہیں کہتا۔ اس کے میں عالم ہوں نہ کہنے کی وجہ سے کیا وہ عالم نہیں ہوگا؟ عالم ہوگا۔ تو عالم، میں عالم ہوں یہ نہ کہنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عالم نہیں ہے۔ میں مالدار نہیں ہوں یہ کہنا، میں مالدار نہیں ہوں یہ کہنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ مالدار نہیں ہے، یا میں مالدار ہوں یہ نہ کہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو شخص میں مالدار ہوں نہیں کہتا وہ مالدار نہیں ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں۔ علم غیب رکھتے ہیں لیکن نہیں فرماتے کہ میں علم غیب رکھتا ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں کہتا تم سے اے لوگو کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو میری طرف اللہ جو وحی فرماتا ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اللہ وحی کے ذریعے جو مجھے حکم عطا فرماتا ہے، جو حکم دیتا ہے اس کی میں پیروی کرتا ہوں، اس حکم پر عمل کرتا ہوں۔ جس بات سے روکتا ہے اس بات سے رکتا ہوں، جس بات کے کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے وہ کام کرتا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے محبوب تم فرماؤ هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ تو معلوم یہ ہوا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے نہیں ہیں، ہم کنگال ہیں، ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، حضور غنی ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہر بینا جس کے نور سے بینا بنا ہے وہ ہمارے جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر دولت رکھنے والا جس کے نور سے دولت رکھنے والا بنا ہے وہ اور ہم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ سب کچھ رکھنے والے پیغمبر کا ہمیں غلام بنایا۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ذرا غور سے سن لیں، ہمارا ایمان کیا ہے؟ غور سے سنیں۔ آج بھی یہ ہمارا ایمان ہے، کل بھی رہے گا، مرنے کے وقت پر بھی رہے گا، قبر میں بھی رہے گا انشاءاللہ، پیران پیر کے صدقے میں آخرت میں بھی رہے گا۔ کیا ایمان ہے ہمارا؟ ہم
سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو اللہ کی ہر مخلوق کا مالک سمجھتے ہیں، مالک مجازی سمجھتے ہیں۔ اللہ جس چیز کا خالق ہے، اللہ تعالی جس چیز کا خالق ہے، کریٹر ہے، صانع ہے، موجد ہے، مکون ہے، حضور اس چیز کے مالک مجازی ہیں۔ اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا، حضور اس چیز کے مالک ہیں۔ حضور کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق کے حضور مالک مجازی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کا مالک حقیقی ہے۔ تو اسی لیے عاشق رسول نے کہا کہ خالق کل نے آپ کو یا رسول اللہ مالک کل بنا دیا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ تو حضور بھی اللہ کی مخلوق، لیکن کیسی مخلوق کہ اللہ کی ہر مخلوق حضور کی ملکیت میں ہے، اللہ کی ہر مخلوق کے مالک ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ حضور کے علاوہ جتنی بھی کائنات ہے، جتنی بھی موجودات ہیں، سب کے مالک ہیں کون؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیسے مالک ہیں؟ مالک مجازی، اور اللہ کی ہر مخلوق اور حضور کا بھی اللہ تبارک و تعالی مالک حقیقی ہے۔ حضور کا اللہ مالک ہے، مالک حقیقی ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہماری نظر جس چیز پر پڑتی ہے اس کے مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ زمین کے مالک حضور ہیں، آسمان کے مالک حضور ہیں، چاند کے مالک حضور ہیں، ستارے کے مالک حضور ہیں، ہوا کے مالک حضور ہیں، چاند کے مالک حضور ہیں۔ اسی لیے تو چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا اور پھر جوڑ دیا۔ حضور سورج کے مالک ہیں، اسی لیے تو سورج جو ہے حضور کی مرضی کے تحت مغرب سے نکلا اور عصر کے وقت میں نکلا، اور عصر کے وقت میں آیا، آسمان پر دکھائی دیا۔ حضور ہر چیز کے مالک ہیں، اسی لیے تو جانور آ کر آپ کو سجدہ کرتے ہیں، جانور سجدہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہیں آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے مالک مجازی ہیں۔ مالک جانور جانتے ہیں۔ پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں، کیوں کہ وہ جانتے ہیں یہ مالک ہیں۔ تو آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، میرے آقا مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کیوں کہ آپ مالک ہیں، زندوں کے بھی مالک ہیں، مردوں کے بھی مالک ہیں۔ اور قیامت میں اپنی امت کی بھی حضور شفاعت کریں گے، دوسرے پیغمبروں کی امت کی بھی حضور شفاعت کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ اپنی امت کے بھی حضور مالک مجازی ہیں، دوسرے پیغمبروں کی امتوں کے بھی مالک مجازی ہیں حضور، لہذا حضور ہر امت کی شفاعت کریں گے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقامات سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں میں شامل فرمائے۔ مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، اور یعقوبی مرحوم کہتے ہیں مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، خرد کے ہوش اڑ جائیں، جنوں بیدار ہو جائے۔ اللہ اب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے مقدس و مبارک اور محترم جد امجد کا ذکر آیا۔ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے جد امجد کون ہیں؟ مقدس دادا کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے، ہبرو زبان کا لفظ ہے۔ ابراہیم کے معنی ہیں
ابن رحیم. عربی میں اسے کیا کہیں گے؟ ابن رحیم. ابراہیم یہ ہیبرو زبان کا لفظ ہے، عربی میں ابن رحیم یعنی مہربان باپ. ایک مہربان باپ اپنی اولاد کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے، جو پیار اور دلار کا سلوک کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر انسان کے ساتھ تو محبت، بڑے پیار، اور کسی کی تکلیف آپ سے دیکھی نہیں جاتی تھی. جب کوئی روتا آپ کے سامنے تو آپ آہ کرتے، آہ. جب کوئی درد سے کراہتا تو آپ آہ کرتے. جب کسی کا کچھ نقصان ہو جاتا، آپ کو علم ہوتا تو آپ آہ کرتے. اس لیے کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اواہ ہیں، زیادہ آہ کرنے والے، بڑے رحیم و کریم، بڑے شفیق. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ تھے مسلمان، وہ تھے موحد، وہ تھے مومن، وہ تھے مرد صالح. اچھی طرح یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ جو تھے، کافر نہیں تھے، کافر نہیں تھے، کافر نہیں تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا ایمان کہہ رہا ہے، میرا یقین کہہ رہا ہے، میرا اذعان کہہ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام محمد الرسول اللہ کے جد امجد ہیں، ان کا باپ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا مقدس دادا، محترم باپ ابراہیم علیہ السلام کسی کافر کے خون سے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد مسلمان، مومن، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، متقی انسان تھے. وہ ان کا نام ہے طارق. کیا نام ہے؟ طارق. تا الف را خے، تے الف رے خے، طارق. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے آزر، جو بت پرست تھا، بت تراش تھا، بت فروش تھا، بتوں کو پوجا کرنے والا، بتوں کو تراشنے والا پتھر سے، اور بتوں کو بیچ کر اس کی تجارت کرنے والا، بتوں کی تجارت کرنے والا تھا. وہ کون؟ آزر. یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی چچا، عم، عین میم عم، چچا، نہ کہ باپ. آدمی اپنے باپ کی نسل سے ہوتا ہے، چچا سے نہیں. تو یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے وہ طارق تھے، وہ مسلمان تھے. انہوں نے زندگی میں کبھی کفر نہیں کیا، وہ نیک انسان تھے. اور یہ آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا. عربی میں چچا کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں، عربی زبان میں چچا کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں. قرآن میں بھی آزر کو اب یعنی باپ کہا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو یہاں اب سے مراد چچا ہے نہ کہ باپ. جس طرح آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں مدراس میں بھی، دھرم پوری میں بھی، کشن گری میں بھی، اور جناب کہاں ترپاتور وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں گے تایا کو جو ہے بڑے با، آؤ بڑے با، بیٹھو بڑے با. تو باپ کہتے ہیں تایا کو، بڑے با. تو اس طرح بولتے ہیں. تو تایا باپ نہیں ہوتا، تایا ہوتا ہے باپ کا بڑا بھائی، چچا باپ کا چھوٹا بھائی. تو مجازن تایا کو بھی باپ کہتے ہیں، چچا کو بھی باپ کہتے ہیں. تو اسی طرح اب کا لفظ جو ہے مجازن چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے، باپ چچا کو کہا جاتا ہے عربی میں. ہاں، حضرت سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، ابو طالب کو باپ کہا، ابی کا، میرا باپ یعنی میرا چچا. خیر یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سگا باپ نہیں تھا آزر. تو عرض کر رہا تھا کہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا جو باپ ہوگا اس کا باپ کافر نہیں ہو سکتا. حضور کا جو دادا ہوگا اس کا باپ کافر نہیں ہو سکتا, اس کا دادا کافر نہیں ہو سکتا, اس کا پردادا کافر نہیں ہو سکتا. تو سرور کونین سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک حضور کے جتنے باپ ہوئے ہیں یا جتنے دادا ہوئے ہیں وہ سب کے سب مومن, مسلمان, موحد تھے. بلکہ تحقیق یہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کا باپ, دادا, پردادا کافر نہیں ہو سکتا. کسی بھی پیغمبر کا باپ کافر نہیں ہو سکتا. ہاں, پیغمبر کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے, پیغمبر کا باپ کافر نہیں ہو سکتا. خیر, اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے اور ماننے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. ہم تو مانتے ہیں, اور جو نہیں مانتے ان کو بھی اللہ ماننے والا بنا دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ گیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس واقعے کو, اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ, یہاں باپ سے مراد کیا ہے؟ اپنے چچا. اب کا لفظ آیا ہے, اب کا معنی باپ, لیکن یہاں چچا کے معنی کریں گے, چچا کا معنی لیں گے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ, یاد کرو اس وقت کو, یاد کرو اس واقعے کو جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ یعنی اپنے چچا سے کہا. اس کا نام کیا تھا؟ آزر. اب بہت سے کچھ لوگ اپنا نام, کچھ لوگ مسلمان کہلانے والے اپنا نام آزر رکھتے ہیں. آزر, کیا دوسرے نام نہیں ملے بھائی؟ آزر رکھتے ہیں بھائی. کیا بولیں, کیا بولیں. اور کچھ مسلمان کہلانے والی عورتیں اپنا نام صنم رکھتے ہیں. صنم, صنم, صنم کے معنی مورتی, آئیڈل. سلے, سلے کی صنم چل رہا ہے. صنم, صنم کیا بولیں گے؟ استغفر اللہ. تو ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے. صنم, آزر, اللہ اکبر, اللہ محفوظ رکھے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ, جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, اپنے چچا آزر سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, کیا تم اے چچا بتوں کو اپنا معبود مانتے ہو, اپنا خدا بتاتے ہو, اپنا خدا بناتے ہو؟ بت, آئیڈلز, سلے جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو. پتھر, بت کیا ہے؟ بت کی حقیقت کیا ہے؟ پتھر. یا پتھر سے بنایا جائے گا بت, یا مٹی سے بنایا جائے گا بت, یا سونے سے بنایا جائے گا بت, یا چاندی سے بنے گا بت. تو بت کیا ہے؟ سونا, چاندی یا پتھر یا کوئی اور دھات یا مٹی. مٹی, سونا, چاندی خدا ہو سکتے؟ بے جان مٹی, بے جان سونا, بے جان چاندی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کیا کہا؟ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, کیا تم بتوں کو اپنا خدا مانتے ہو؟ اسنام کہا, جمع کا صیغہ استعمال فرمایا, یعنی خدا بھی کئی ہوتے ہیں. ایک سے زیادہ خدا ہو سکتا ہے کیا؟ ایک سے زیادہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. خدا, سچا خدا تو ایک ہی ہوگا. 2 3 4 5 نہیں ہو سکتے سچا خدا, سچے خدا, برحق خدا نہیں ہو سکتے. تم تو اے چچا کئی خداؤں کو مانتے ہو, اور وہ خدا تمہارے کیا ہیں؟ بت, مورتی, مورتیاں, آئیڈلس, سلے گھڑ, سلے گھڑ. آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, کہیں مورتیاں یہ بھی خدا ہو سکتے ہیں؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ,
دیکھیے جس چچا کے گھر میں پل رہے ہیں، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، جس چچا کے گھر میں ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں، حق کہہ رہے ہیں، یہ حق گوئی ہونی چاہیے، حق ہونی چاہیے، حق گوئی. اس سے کہہ رہے ہیں، چچا ہے، سگا چچا ہے، کہہ رہے ہیں انی اراکا، چچا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، یقیناً میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، وقومک، اور تمہاری قوم کو، بت پرست قوم کو، بتوں کو پوجنے والی قوم کو میں دیکھ رہا ہوں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. منہ پر کہہ رہے ہیں، اپنے چچا کے منہ پر کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ ہے محمد رسول اللہ کے باپ کی شان، محمد رسول اللہ کے دادا کی شان. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بڑے مزے کی بات. قرآن کے صدقے جائیں، اللہ کا کلام. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا، اور یہ قرآن حق کے ساتھ اترا ہے. اس میں کوئی باطل کی آمیزش نہیں، اس میں کہیں کوئی جھوٹ نہیں، ہر بات اس کی سچ ہے، ہر آیت اس کی سچ ہے، ایمان لانے کے قابل ہے، یقین لانے کے قابل، یقین کرنے کے قابل ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، آسمانوں اور زمین کی عجائبات، قدرت کے عجیب نمونے، قدرت کی عجیب کرشمے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو زمین ہی پر رکھ کر ہم آسمان میں قدرت کی جو پیدا کی ہوئی عجیب و غریب چیزیں ہیں ان کو دکھاتے ہیں. ملکوت السماوات والارض دکھاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام زمین پر، آسمان میں چھپی ہوئی جو قدرت کے شاہکار ہیں، جو اللہ کی بنائی ہوئی عجیب و غریب مخلوق ہے، اسے کون دیکھ لیتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیتے ہیں. تو یہ تو یہیں رہ کر دیکھتے ہیں. حضور کی شان کیا ہے؟ شب معراج، آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کی سیر کراتا ہے ان کو. دور ہی سے اپنے گھر کو دکھا دینا، اپنے گھر میں کیا ہے دکھا دینا یہ الگ بات ہے. گھر میں مہمان بلا کر دکھانا کہ یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرے بیٹے کا کمرہ ہے، یہ دالان ہے، یہ نماز کا کمرہ ہے، یہ چیز یہ ہے، یہ ہے. تو حضرت ابراہیم کے تعلق سے فرمایا کذالک نوری ابراہیم. ابراہیم خود دیکھتے نہیں، فرمایا ابراہیم کو ہم دکھاتے ہیں علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ دکھاتا ہے. اور حضور کی کیا شان ہے؟ افتمارونہ علی ما یرا. مصطفیٰ شب معراج میں اللہ کے جو جلووں کو دیکھ رہے ہیں، کیا تم انکار کرتے ہو، ان سے جھگڑتے ہو، شک کرتے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور خود دیکھتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی. لی نوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی آیتیں. انہ هو السمیع البصیر، وہی دیکھنے والا ہے اور وہی سننے والا ہے، وہی سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے. اور پھر آگے چل کر آسمانوں کی سیر کے بعد حضور خدا کو دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ، حضور نے أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَاهُ، کیا تم اس بات میں اسے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے.
تو حضور خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا خدا ان کو دکھاتا ہے. دکھانا الگ ہے، دیکھنا الگ ہے. ہاں، اور جا کر مقام پر دیکھنا الگ ہے، دور سے دیکھنا الگ ہے. وَكَذَلِكَ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم اپنی مخلوق کو دکھاتے ہیں، ملکوت السماوات والارض کو دکھاتے ہیں، آسمانوں اور زمین میں جو عجائبات ہیں ان کو دکھاتے ہیں قدرت کے. اللہ مخلوق کو دکھاتا ہے. کسے دکھاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اور محمد رسول اللہ کی شان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ اپنی ذات کو ان کو دکھاتا ہے. موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا ایک پرتو دیکھا. ایک پرتو کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے. یا رسول اللہ، آپ اپنے سر کی آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے، جسمانی آنکھوں سے شب معراج میں خواب قوسین کی منزل میں پہنچ کر اللہ کی ذات کو بے حجاب دیکھ رہے ہیں، اللہ کی صفات کو نہیں، ذات کو دیکھ رہے ہیں. در تبسمی، آپ مسکرا رہے ہیں، بے ہوش نہیں ہوئے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم یقین والوں میں شامل ہو جائیں. لہٰذا ہم ان کو آسمانوں اور زمین میں ہماری قدرت کے جو عجائبات ہیں ان کو ہم ان کو دکھا رہے ہیں. اچھی بات. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک شان بیان کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے. بہت غور سے سنیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. ایک مرتبہ اپنے گھر میں کھڑکی ہوتی ہے نا، دریچہ ہوتا ہے، ونڈو ہوتا ہے نا، آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں، تابدان ہوتا ہے. اس میں سے آسمان دیکھا، ستارے کو دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ابراہیم پر رات چھا گئی، رات کا وقت تھا، تو رات کے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ رآ کوکبن. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کوکبن. کوکب کہتے ہیں ستارے کو، اسٹار. تو ایک ستارے کو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. قال ھذا ربی، تو اپنے ساتھیوں سے کہا جو ان کے پاس تھے اس وقت، ان لوگوں سے کہا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ بڑا چمک رہا ہے، بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اس میں روشنی بھی ہے، چمک دمک بھی ہے، کیا یہ رب ہے؟ وہ زمانہ جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اس زمانے کے باطل پرست لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ ستارہ پرستی میں مبتلا تھے. ستاروں کو پوجتے تھے، مشتری کو پوجتے تھے، زحل کو پوجتے تھے، عطارد کو پوجتے تھے، مارس ستارہ، مریخ کو پوجتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جوپیٹر کو، مریخ کو، ستاروں کو پوجتے تھے. اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پر ستارے کو، تو اپنے ساتھیوں سے کہا، جو لوگ وہاں موجود تھے، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ میں اسے رب مانوں گا؟ میں ایسی غلطی کر سکتا ہوں؟ کیا اللہ نے مجھے عقل سلیم نہیں عطا فرمائی، فہم مستقیم عطا نہیں فرمائی؟ ھذا ربی، یہ ستارہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ میں کسی تارے کو رب مان سکتا ہوں؟ کیا مطلب؟ جو مانتے ہیں وہ بے وقوف ہیں، میں ایسی بے وقوفی نہیں کر سکتا. ھذا ربی. بہت سے لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات ستارہ دیکھا تو کہا ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. پیغمبر یہ ماننا، ستارے کو خدا ماننا، رب ماننا، معبود ماننا شرک ہے، کفر ہے. پیغمبر اپنی زندگی کے ہر حصے میں بھی شرک اور کفر سے اور ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں. نبوت سے یاد رکھیں، ہر پیغمبر، یاد رکھیں یہ سب عقائد کی باتیں ہیں، ہر پیغمبر، یہ ہمارے عقائد ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں، یہ محققین کے عقائد ہیں، یہ متکلمین کے عقائد ہیں، یہ پیران پیر کے عقائد ہیں.
اور یہ پیر عامر کلیمی شاہ کے عقائد ہیں، قدس اللہ سرہ العزیز۔ تو یاد رکھیں کہ ہر پیغمبر قبل نبوت پانے سے پہلے بھی، نبوت پانے کے بعد بھی، قبل نبوت بھی بعد نبوت بھی، ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول، ہر پروفٹ نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی ہر صغیرہ گناہ سے پاک ہوتا ہے اور ہر کبیرہ گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے پاک ہونے ہی کو عصمت کہتے ہیں۔ عصمت خاصہ ہے، لازمہ ہے ہر پیغمبر کا۔ جسے عصمت ملتی ہے اسی کو کہتے ہیں معصوم۔ ہر پیغمبر قبل نبوت اور بعد نبوت ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے معصوم ہوتا ہے، یعنی ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ نہ نبوت سے پہلے وہ گناہ کرتا ہے چھوٹا یا بڑا، نہ نبوت کے بعد وہ گناہ کرتا ہے چھوٹا اور بڑا۔ تو کوئی پیغمبر نے اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر، اپنی زندگی کے کسی بھی وقت میں گناہ نہیں کیا کسی بھی پیغمبر نے۔ تو جو یہ کہتے ہیں وہ بہت غلط کہتے ہیں کہ آدم سے ہوئی نافرمانی، معاذ اللہ نافرمانی اللہ کی یہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، یا اللہ کی نافرمانی ہے، معصیت۔ اللہ نے ہر نبی کو معصوم بنایا، ہر نبی معصوم ہوتا ہے اور ہر ملک، ہر فرشتہ معصوم ہوتا ہے۔ کبھی کسی پیغمبر کے تعلق سے گناہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ خواب میں بھی یہ نہ سوچنا چاہیے کہ کوئی کسی پیغمبر نے گناہ کیا، کبیرہ نہیں تو صغیرہ، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ ہم اس عصمت انبیاء کے قائل ہیں۔ یہی عقیدہ ہمیں قبر کی تاریکیوں میں آفتاب بن کے چمکے گا ہماری قبر میں۔ یہی عقیدہ ہمیں نجات دلائے گا اللہ کے عذاب سے۔ تو اس کو اچھی طرح جان لیں۔ بہت سے لوگ کچھ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام غلط کرے، استغفر اللہ، ایسی باتیں۔ آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہوئی، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ کہنے والے کہتے ہیں آدم سے ہوئی نافرمانی، جنت سے اٹھا دانا پانی، معاذ اللہ، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا یہ غیر خدا کو، ستارے کو خدا ماننا، اللہ ماننا، رب ماننا، یہ شرک ہے۔ شرک سے ہر پیغمبر اپنی زندگی کے ہر وقت میں محفوظ اور مامون ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اسٹیٹمنٹ کے لہجے میں نہیں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ کہا یہ میرا رب ہے۔ اسے کہتے ہیں استفہام انکاری۔ استفہام بھی ہے، کوشچن بھی ہے، اور کوشچن ہی میں انکار بھی ہے۔ اچھا، یہ ہے پیغام عامر کلیمی، یہ ہے حضرت خواجہ فقیر نواز رحمت اللہ علیہ کا پیغام، سن لو۔ حضور کے دادا، حضور کے جن کے مقدس خون سے میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس بنا ہے، معراج میں جانے والا جسم بنا ہے، وہ ستارے کو خدا بول سکتا ہے؟ اس کے مقدس فرزند کے نور سے ستارہ بنا ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات۔ لہجہ بدلتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استفہام انکاری، لہجے سے انہوں نے استفہام انکاری کا معنی نکالا ہے۔ اہذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، ہذا ربی، ہذا ربی، کیا میرا رب یہ ابراہیم کا یہ رب ہو سکتا ہے؟ ابراہیم کا خالق رب ہو سکتا ہے؟ ابراہیم کا کو پالنے والا رب ہو سکتا ہے؟ ہذا ربی، لوگوں سے کہہ رہے ہیں تم ہی سوچ کر بتاؤ، یہ ستارہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ میں اس ستارے کو رب مان لوں گا؟ کیا اللہ نے مجھے عقل نہیں دی؟ ہاں،
یہ اچھی طرح سمجھ لیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ستارے کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. ایسی باتیں لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے. کون کرتا ہے؟ بہت سے لوگ سنتے کیوں کہ نانی اماں نے بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پر ستارہ دیکھا, دیکھ کے کہا کہ یہ میرا رب ہے. یہ غلطی میں نے نہیں کی اپنے بچپن میں. میں نے اپنے بچپن میں کسی ستارے کو دیکھ کے نہیں کہا کہ یہ میرا رب ہے. ابراہیم علیہ السلام کر سکتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. کسی پیغمبر نے نہیں کی یہ غلطی. پیغمبر سے ایسی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. پیغمبر سے غلطی ہی نہیں ہوتی, تو یہ غلطی ابراہیم علیہ السلام کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ حضور کے بعد ساری اللہ کی مخلوق میں ان کا مقام ہے. اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں حضور انور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم. آپ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے, تمام پیغمبروں میں مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کس کا مرتبہ ہے پیغمبروں میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ ہے. خیر تو عرض کر رہا تھا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی, کیا یہ رب ہے میرا؟ اب وہ ڈوب گیا, وہ ستارہ ڈوب گیا. فلما افل, جب وہ ستارہ ڈوب گیا, قال لا احب الآفلین, کہا کہ لوگوں میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. میرا خدا کبھی ڈوبتا نہیں, کبھی غروب نہیں ہوتا. اس کے جلوے عام ہیں, اس کا جلوہ, وہ ہمیشہ جلوہ دکھانے والا ہے. اس کا وہ تو ہوا ظاہر, اس کی قدرت ظاہر ہے, اس کی ذات ظاہر ہے. وہ کبھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آنکھیں اسے دیکھنے کے قابل نہیں ہیں, یہ الگ بات ہے. ستارہ جس طرح ڈوب گیا چھپ گیا, میرا رب ڈوبتا نہیں, چھپتا نہیں. لا احب الآفلین, میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہاں پسند نہیں کرتا. میرا خدا ہمیشہ جلوہ گر رہتا ہے, جلوہ نما رہتا ہے. یہ مخلوق ہے, ستارہ ہے, کبھی نظر آیا کبھی چھپ گیا. وہ 24 گھنٹے جلوہ اس کا نظر آ رہا ہے. وہ ظاہر ہے, لیکن ہماری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں, یہ قوت نہیں, یہ قابلیت نہیں کہ اس کا ظہور دیکھ سکیں, اس کی تجلی کو دیکھ سکیں. ہاں فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا, فلما رأى القمر بازغا, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آسمان پر چاند جو ہے وہ چمک رہا ہے, چاند چمک رہا ہے, تو پھر فرمایا قال ھذا ربی, کہ یہ میرا رب ہے. چاند نہیں, یہ سب میرے رب کی قدرت کے کرشمے ہیں. میرے رب کے قدرت کے جلوے ہیں. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی. فلما افل, جب وہ چاند بھی ڈوب گیا. تو چاند کبھی ظاہر ہے کبھی چھپتا ہے. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ نہیں, جو کبھی ظاہر ہو کبھی چھپے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. میرا رب تو ہمیشہ ظاہر ہے, وہ الظاہر. ہم اسے نہیں دیکھتے, اس لیے نہیں دیکھتے کہ ہماری آنکھوں میں وہ بات نہیں کہ اسے دیکھ لیں. لا تدرکہ الابصار, آنکھیں اسے نہیں دیکھتی, اس کا ادراک نہیں کرتی. یہ آنکھوں کا قصور ہے. رب تو جلوہ نما ہے, رب تو جلوہ گر ہے. جیسے کوہ ہمالیہ تو جلوہ گر ہے نا, کوہ ہمالیہ, ہمالیہ ماؤنٹین, ہمالیہ ماؤنٹینس ہیں ہمالیہ. لیکن ایک اندھا چلا گیا وہاں ہمالیہ کے سامنے, وہ دیکھے گا؟ تو ہمالیہ تو ظاہر ہے, اندھے کی آنکھوں میں یہ بات نہیں کہ اسے دیکھ سکے. اب وہاں ہمارے عبد الحسیب حسیبی شاہ صاحب پہنچ گئے کوہ ہمالیہ کے پاس. کون پہنچ گئے؟ عبد الحسیب حسیبی شاہ صاحب بنگلوری, ہمارے خواجہ تاج بھائی, پیر بھائی عبد الحسیب حسیبی شاہ صاحب پہنچ گئے. ان کی آنکھوں میں اللہ نے نور دیا ہے, روشنی ہے, ان کی آنکھوں میں آئی سائٹ ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کوہ ہمالیہ کو.
دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، اندھا نہیں دیکھ سکتا. تو اندھا نہیں دیکھ سکتا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ کوہ ہمالیہ نظر نہیں آتا؟ تو اللہ تو جلوگر ہے، ظاہر ہے، پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ہماری نگاہیں اسے دیکھنے سے عاجز ہیں، خاسر ہیں. قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ چاند یہ میرے رب کی مخلوق ہے، اسے میں رب مان لوں؟ اللہ کی مخلوق کو میں اللہ مان لوں؟ فلما افل، جب وہ چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دے، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہ قوم میں شامل ہو جاؤں گا. یہ میرے رب کا کرم ہے کہ مجھے یہ سمجھ دی ہے، اس نے یہ ہدایت والی آنکھیں دی ہیں، یہ دل دیا ہے، یہ ایمان دیا ہے کہ میں اس کی بڑی مخلوق کو بھی رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ستارے کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں، جہاں ایک عالم جو ہے ستارے کو رب مان رہا ہے. صابی صاد الف بے، یہ صابی کہتے ہیں ستارہ پرست کو. صابئین کا لفظ قرآن میں آیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. تو صابی جو ہے ستارہ پرست کو کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ جانے کتنے لوگ، ہزاروں لاکھوں کتنے لوگ ستارہ پرستی میں مبتلا تھے. ستاروں کو پوجتے ہیں، چاند کو پوجتے ہیں. تو آج بھی ہے. اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی لاکھوں انسان، اللہ جانے کتنے انسان یہ ستارہ پرستی میں، آفتاب پرستی میں، چاند کو پوجنے میں مبتلا تھے. بات سمجھ میں؟ تو فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی ان لوگوں کی طرح آتش پرست سورج کو پوجنے میں مبتلا ہو جاتا، چاند کی عبادت میں مبتلا ہو جاتا، ستارہ پرستی میں مبتلا ہو جاتا. لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة، پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سورج افق پر ابھرا، مشرق سے، ایسٹ سے سورج طلوع ہوا. فلما رأى الشمس بازغة، اور سورج ستارے سے زیادہ روشنی والا ہے نا، اسٹار سے زیادہ روشنی ہوتی ہے نا سورج میں، اور چاند سے زیادہ روشنی ہوتی ہے. تو جب سورج نکلا آسمان پر بازغة، چمک دمک دکھانے والا، اور اس کی چمک تو سب سے زیادہ تھی. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا اپنی قوم کے لوگوں سے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے. ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، ستارے سے بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے. کیا یہ رب، میں اسے رب مان لوں گا؟ میرے رب کی خاص ہدایت میرے ساتھ ہے. کیسے ساتھ ہے؟ میرے رب کا محبوب خاص میرے اندر ہے، اس کا نور میری پیشانی میں چمک رہا ہے. حضور اس وقت کہاں تھے جب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے؟ تو یہ حضور کہاں تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں تھے، آپ کا نور پیشانی مبارک میں تھا. تو کہا کہ ھذا ربی، یہ سورج یہ رب ہو سکتا ہے میرا؟ میں یہ غلطی نہیں کر سکتا. کیوں؟ میرے اندر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بھی اگر شرک سے پاک ہیں، کفر سے پاک ہیں، بد عقیدگیوں سے پاک ہیں، بد مذہبی سے میں مبتلا نہیں ہوئے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہمارے اندر ہے، اس لیے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تم میں ہے. ہم گناہوں سے بچتے ہیں تو اس لیے کہ حضور ہم میں ہیں. ہم بد عقیدگیوں سے بچتے ہیں اس لیے کہ حضور ہم میں ہیں. بات سمجھ میں؟ ہم قادیانی نہیں بنے. کیوں؟ کہ حضور ہم میں ہیں. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. فلما فلت، جب سورج ڈوب گیا قال یا قومی انی بریء مما تشرکون. جب سورج ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح لفظوں میں کہہ دیا، اے میری قوم، تم جو شرک کرتے ہو، بتوں کو پوجتے ہو، ستاروں کو پوجتے ہو، سورج چاند کو پوجتے ہو، میں اس شرک سے بری ہوں، پاک ہوں. میں شرک نہیں کرتا، میں کسی مخلوق کو خدا نہیں مانتا.
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ جو ہے اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے، اس کی طرف کر لیا ہے، یعنی میں نے اپنے ایمان کا چہرہ اس کی طرف کر دیا ہے، اپنی توجہ کا چہرہ اس کی طرف کر دیا ہے. وجہ للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں اسے خدا ماننے میں لگا ہوا ہوں. آئے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. سورج آسمان کا ایک چراغ ہے، چاند آسمان کا ایک دیا ہے، ستارہ آسمان کا ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے. پورے آسمانوں کا جو خالق ہے میں اسے معبود مانتا ہوں. زمین پوری کائنات کا جو خالق ہے نا، کائنات کی کچھ مخلوقات ہیں، سورج چاند ستارے، ساری کائنات ہول یونیورس کا جو خالق ہے میں اسے رب مانتا ہوں. میں کسی مخلوق کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں، میں خالق کو رب مانتا ہوں. حنیفاً، یکسو ہو کر، میں کسی اور کی طرف کسی کو خدا سمجھ کر کسی کو دیکھنے والا نہیں، خدا سمجھ کر کسی کی طرف متوجہ ہونے والا نہیں، اور میں اسی کا بندہ، اسی کا عابد بن کر اسے مانتا ہوں. فطر السماوات والارض، میں ایک، میرا خدا بھی ایک. وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں، شرک نہیں کرتا. وحاجہ قومہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے قوم نے اس سے جھگڑنا شروع کر دیا. وہ کیسا بولتے، ستارہ بھی خدا ہے، چاند بھی خدا ہے. اب الٹی کھوپڑی والے رہتے نا، لاکھ بولے اپنی بات نہیں. ایسے لوگ تو ہر قوم میں ہوتے. وحاجہ قومہ، تم ایک خدا کو مانتے ہو، ہم کیا یہ اتنے سب بت جو ہیں خدا نہیں ہیں کیا؟ سورج خدا نہیں ہے کیا؟ ستارہ خدا نہیں ہے کیا؟ ہمارے باپ دادے یہ بت پرستی کرتے ہوئے آئے، وہ سب غلط تھے کیا؟ یہ جھگڑنا شروع کر دیا. آہا. وحاجہ قومہ، اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا شروع کر دیا. قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اللہ کے بارے میں جو صحیح باتیں بتا رہا ہوں اسے تم نہیں مانتے. معقول باتیں، دلائل سے آراستہ باتیں، براہین سے مبرہن باتیں، مدلل باتیں، عقل تمہاری تسلیم کر رہی تھی، کرنے والی جن باتوں کی ہے اسے تم نہیں مانتے. آہا. وقد ہدانی، میرے رب نے مجھے ہدایت دی. جی، اس کا رب ہونا، وہ رب ہے میرا، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے مجھے ہدایت بھی دی ہے. جھوٹا خدا کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، سچا خدا ہدایت دیتا ہے. مجھے اس نے ہدایت دی، اس نے سمجھا دیا، مجھے بتا دیا کہ اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، خدا نہیں، سب اس کے بندے ہیں، اس کے بندوں میں کوئی خدا نہیں. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي، تمہارے بت، تمہارے یہ آئیڈلز، تمہارے یہ سلے، یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. میں ان سے ڈرتا نہیں، تمہارے بتوں سے ڈرتا نہیں. میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، علی الاعلان کہتا ہوں کہ تمہارے بت جو ہیں خدا نہیں ہیں. سورج چاند ستارہ کوئی خدا نہیں ہے. میں تمہارے بتوں سے ڈرتا نہیں، میں ان کو نہیں مانتا خدا تو وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں، وہ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي، ہاں میرا رب اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچا سکے گا، نقصان پہنچائے گا. اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان پہنچائے گا. وسع ربي كل شيء علما، میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے. میرے رب کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں. میرا رب کوئی چیز نہیں جانتا ایسا نہیں، ہر بات جانتا ہے، ہر حال جانتا ہے، ہر ایک کی حالت جانتا ہے، ہر واقعہ جانتا ہے، وہ واجبات کو بھی جانتا ہے، ممکنات کو بھی جانتا ہے، محالات کو بھی جانتا ہے. اللہ کے علم کی وسعت، اللہ کا علم وسیع ہے. واجبات یعنی اللہ کی ذات، اللہ کے صفات، یہ واجبات میں داخل، ان کو بھی جانتا ہے. ممکنات،
مخلوقات ان کو بھی جانتا ہے، ان کے ذات و صفات کو بھی جانتا ہے، ان کے افعال و آثار کو بھی جانتا ہے. اللہ اپنے بھی احکام و آثار کو جانتا ہے، اپنے افعال و آثار کو جانتا ہے، واجبات کو جانتا ہے، ممکنات کو جانتا ہے. اور وہ چیزیں جو پیدا نہیں ہو سکتی، جیسے شریک باری تعالیٰ ہے، ان کو محالات کہتے ہیں، ممتنعات، سب کو جانتا ہے. اللہ واجبات کو بھی جانتا ہے، ممکنات کو بھی جانتا ہے، محالات کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کی قدرت متعلق ہوتی ہے صرف ممکنات سے. اس کی قدرت متعلق ہوتی ہے صرف ممکنات سے، نہ واجبات سے نہ محالات سے. یہ خیر علمی بات ہے، آپ ذہن نشین رکھیں، انشاءاللہ آگے چل کے آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ. وراثت اللہ شاہ صاحب سے ملیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ واجبات کیا ہیں، محالات کیا ہیں، ممکنات کیا ہیں. اللہ کا علم سب سے متعلق ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت صرف ممکنات سے متعلق ہوتی ہے. انہو علی کل شیء قدیر کے معنی ہیں اللہ ہر ممکن کو پیدا کرنے پر قادر ہے. نہ واجبات اس کے تحت قدرت داخل ہیں، نہ محالات اس کے تحت قدرت داخل ہیں. اللہ کا جھوٹ بولنا، خود اللہ جھوٹ بولے، یہ محالات میں ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق میں رحمت فرمائے. ہاں تو عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے خلیل فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وسع ربی کل شیء علما. آج شاید باتیں گہری ہو گئیں، نہیں، یہ بڑی حضرت ابراہیم کا جب واقعہ آیا تو کیا سمجھنا چاہیے؟ محمد الرسول اللہ کے پیارے کا واقعہ ہے. ہاں، یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کو مانگنے والے. ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ حضور کو مانگنے والے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دولت دے، مجھے حکومت دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت دولت دی، یاد رکھیں. بعض پیغمبروں کو اللہ نے بہت مال دیا، ان پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، بہت دولت دی، لیکن انہوں نے اللہ سے دولت نہیں مانگی، اللہ نے دے دی. لیکن محمد رسول اللہ کو مانگ کر لیا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا. تو یہ حضور کیا ہیں؟ سرور کونین محمد رسول اللہ کیا ہیں؟ دعائے خلیل. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، حضور سر سے لے کر پاؤں تک ان کی دعا، ان کے لیے دعا کی تھی. یعنی اللہ محمد رسول اللہ کا مجھے باپ بنا دے، محمد رسول اللہ کو میرا بیٹا بنا دے، میری نسل میں پیدا فرما. اس طرح محمد رسول اللہ کو مجھے دے دے، اور کسی پیغمبر کی نسل میں نہ بنا، میری نسل میں پیدا کر. دعائے خلیل حضور کا نام ہے. اور نوید مسیحا، عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی بشارت دی، اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نوید مسیحا. نوید کہتے ہیں خوشخبری کو. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، دعائے خلیل و نوید مسیحا ہوا پہلو آمینہ سے ہویدا. ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ کے والد ماجد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم نے خدا کے ساتھ بتوں کو شریک کر دیا، تم مشرک ہو. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے شرک کی کوئی دلیل نہیں اتاری. تم جو بتوں کو پوج رہے ہو، ستاروں کو پوج رہے ہو، اللہ نے کوئی دلیل نازل کی ہے کہ ستارے؟ اللہ نے کہیں لکھا ہے؟ کسی کتاب میں اللہ کی لکھا ہے؟ کسی صحیفے میں آسمانی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ بت خدا ہیں، خدائے برحق ہیں، ستارہ خدائے برحق ہے، سورج خدائے برحق ہے، سچا خدا ہے، چاند سچا خدا ہے؟ لکھا ہے؟ اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی، تم اپنی طرف سے مان رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ وہ کہاں پیدا ہوئے؟ کون بتائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ میسوپوٹامیا.
موسوپوٹومیا کی تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے. موسوپوٹومیا کا اب نیا نام کیا ہے؟ موسوپوٹومیا کہاں ہے؟ عراق. عین ر الف قاف عراق. اسے ہمارے تامل والے کیا بولتے ہیں؟ عراق. عراق. سبحان اللہ سبحان اللہ. موسوپوٹومیا یہ عراق، جس کا کیپٹل اب بغداد شریف ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عراق میں پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد ہجرت فرما کر آپ کہاں چلے گئے؟ ہجرت فرما کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہاں چلے گئے؟ موسوپوٹامیا عراق سے کہاں چلے گئے؟ فلسطین چلے گئے. فلسطین کا نیا نام کیا ہے؟ اسرائیل. فلسطین کا نیا نام کیا ہے؟ اسرائیل. آج جسے اسرائیل کہتے ہیں 1925 سے پہلے 1925 سے پہلے اس کا نام کیا تھا؟ پیلسٹین. فلسطین. تو اسرائیل کا پرانا نام کیا ہے؟ فلسطین. اور فلسطین کا پرانا نام کیا ہے؟ کنعان. کنعان. کاف نون عین الف نون. کنعان کو فلسطین بنایا گیا، پھر فلسطین آج اسرائیل بن گیا ہے. فلسطین ہے اب بھی، لیکن اب وہ فلسطینی کو اسرائیل کہہ دیتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے تو اس کا وہی نام ہے، لیکن حقیقت میں یہ اسرائیل حقیقت میں کہاں ہے؟ پورا اسرائیل ہی فلسطین ہے. خیر کچھ حصہ اس کا فلسطین کہلایا، چھوٹا حصہ. ہاں خیر یہاں مسلمان رہتے ہیں، لیکن ان کو آرام سے بیٹھنے کی کہاں فرصت ہے. خیر بہر طور عرض کر رہا تھا کہ ہجرت کر کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں چلے گئے؟ فلسطین چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جی یہ کہاں چلے گئے؟ فلسطین چلے گئے. پھر فلسطین سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ اپنی زوجہ محترمہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اسماعیل کو لے کر کعبۃ اللہ کے پاس آئے، اور یہ اس بیوی اور بیٹے کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دیا. ان کو ایک ٹوکری کھجوروں کی دے دی اور ایک چھاگل میں پانی دے دیا. یہ دونوں چیزیں دے کر کہا کہ اب میں جاتا ہوں. دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے، دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے، صرف اللہ کا گھر ہے، بیت عتیق خانہ کعبہ ہے، اور کچھ بھی نہیں. دور دور تک نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ پرند ہے. پرندہ بھی پر نہیں مارتا. بیاب و گیاہ میدان ہے، لق و دخ بیابان. لا کے چھوڑ دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ محمد الرسول اللہ کی والدہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا. یہ دودھ پیتے بچے ہیں، شیر خار بچے. اسماعیل علیہ السلام چھوڑ دیا، کہا کہ میں جاتا ہوں، فلسطین جاتا ہوں. تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا آپ جا رہے ہیں؟ یہ بتائیں کہ آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہم دونوں کو یہاں چھوڑ کر واپس فلسطین جانے کا؟ اللہ نے حکم دیا ہم دونوں کو یہاں چھوڑ کے فلسطین لوٹنے کا؟ آپ کو اللہ نے حکم دیا یا آپ کسی اور وجہ سے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کا حکم ہے. تو کہا چاہیے تشریف لے جائیے، وہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا، وہ ہماری کفالت کرے گا، وہ ہماری ہر حاجت پوری کرے گا، آپ تشریف لے جائیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہوئے کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو جسے دعائیں کر کے میں نے مانگا ہے، لیا ہے تیری بارگاہ سے، میرا بڑا بیٹا اسماعیل اور میری زوجہ کو میں نے سکونت پذیر کر دیا، ٹھہرا دیا. کہاں؟ تیرے گھر کے سامنے، تیرے گھر کے قریب، خانہ کعبہ کے قریب. بباد غیر ذی زرع، ایسے میدان میں جہاں کوئی چیز اگتی نہیں، نہ چاول اگتا ہے، نہ گیہوں اگتی ہے، نہ کوئی پھل اگتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ.
کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میں نے چھوڑ دیا ہے ان کو، میرے بیٹے کو اور بیوی کو، تاکہ وہ نماز قائم کریں. اللہ اکبر. نماز کا کیا مقام ہے مولا، وہ نماز پڑھتے رہیں، نماز کی اقامت کریں. تو پیغمبر کیا چاہتے ہیں؟ اپنی بیوی کو نماز کا پابند دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچے کو نماز کا پابند دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام یہ کہاں پیدا ہوئے؟ عراق میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ عراق میں پیدا ہوئے. عراق میں ایک مقام ہے عراق میں کیا مقام ہے؟ وہاں پیدا ہوئے، وہیں آپ کا مقام. تو کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ ستارہ پرستی میں مبتلا تھے. ستاروں کو، سٹارز کو، مون کو، سن کو معبود مانتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس واقعے میں یہ ثابت کر دیا کہ اللہ ہی معبود ہے، یہ سورج، ستارے وغیرہ معبود نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرض کر رہا تھا، وقت ہو گیا. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ سنا گیا ہے وہ آغاز باب تھا. تو وقت گزر گیا، حضور کی یاد میں گزر گیا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اسے سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما، اور اس پر اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے برادر نسبتی ہمارے ڈاکٹر سجاد ظہیر صاحب رحیمی شاہ عامری، ڈاکٹر سجاد ظہیر رحیمی شاہ عامری کو قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. رحیمی شاہ عامری صاحب بنگلوری کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، غیبی قوت عطا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کو لمبی عمر عطا فرما، کمال ایمان کے ساتھ تیری مرضیات کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ان کے گھر والوں کو صحت دے، عافیت عطا فرما. اے اللہ ان کو اور ہم کو دین پر استقامت عطا فرما. اے اللہ شہیدی شاہ صاحب سید انصر احمد شہیدی شاہ صاحب گردھلی کے رہنے والے جو ہیں، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما. گردھلی بنگلور کے رہنے والے شہیدی شاہ صاحب کو اے اللہ صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، غیبی قوت عطا فرما. ان کے روزوں کو قبول فرما، ان کی عبادتوں کو قبول فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما. اور اے مولا جو ہمارے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. طلحہ کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. طلحہ کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. طلحہ کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. میری بڑی بہن شہناز بیگم، سیدہ شہناز بیگم کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. انہوں نے مجھے پالا ہے، پوسا ہے، تربیت کی ہے، رات دن میری خدمت کی ہے. مولا اس خدمت کا صلہ انہیں اپنی شان کے موافق عطا فرما. میری بڑی بہن خواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی بیٹی، سب سے بڑی اولاد سیدہ شہناز بیگم، میری بڑی بہن جو میری ماں کے داخل ہیں، مولا ان کو صحت دے، عافیت دے، صحت دے، عافیت دے. انہیں تادیر سلامت رکھ، ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت با کرامت رکھ. مولا مجھ سے جن حضرات نے دعا کرنے کو کہا ہے ان سب کو اپنے کرم سے نواز دے. مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری ریاضتوں کو قبول فرما، ہمارے بیماروں کو